سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال بسال تک مارکہ آرائیاں جاری رہیں۔ آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلے کے بعد وہ مارکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ خطین کی جنگ تھی جو ہفتہ کے دوران 24 ربیع الاخر 385 کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفا گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شہسوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی پیدل اور سوار جو زندہ بچے تھے سب مسلمانوں کے اسیر ہو گئے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھے لے جاتا دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئے۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ 1 سال بعد ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دور سے لوگوں کو یوں نظر آتے تھے کہ جیسے جانوروں کے کھانے کے بعد ٹکڑے بچے ہوئے ہوں۔ اس فتح کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا جس سے سلطان کی دینی حمیت اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برف میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ گائی نے دیا ہے۔ روٹی اور نمک جسے دیتے ہیں اسے محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آدمی ریجینالڈ اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتظام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجینالڈ کے سامنے آیا۔ ریجینالڈ جب سے خیمہ میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغابازی سے حاجیوں کے قافلہ پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بے کس حاجیوں نے تم سے انسانیت اور شرافت کی درخواست کی تو تم نے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ سے کہو کہ تمہیں رہائی دلائیں۔ یہ فکرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا کہ دیکھ اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا کہ ریجینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا سو اس نے کیا۔ جو کچھ رمق باقی تھی اسے پہرے داروں نے آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اب جو گزر گیا گزر گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سلطان نے ریجینالڈ کو طلب کیا اور کہا کہ لو میں تم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔